بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يملك جسده العظيم ولا يحصي نفع أولادهم ولا يؤدي حقه المجتهدين الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم صلوات ایک سورہ فاتحہ کی متوسط اخلاص طالب دین خوش عقیدہ خوش مزاج خوش عمل اسلام کی تہذیب کے ترجمان یعنی علامہ مولانا سید الرحمن حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ اور آیتیں مختصر ضرور ہیں مگر ان کا عنوان بہت مکمل ہے۔ اللہ کا نظام بہت روشن ہے، اس کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ ہی اس کا کسی سے پڑوس ہے۔ پڑوس اور رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ استثناءات لاگو ہوتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے کافر ہو، رشتہ دار ہے چاہے عقیدے کا خراب ہو۔ لہذا صلہ رحمی اور پڑوس ہمسائیگی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ باندھ ہوتی ہیں۔ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے، کہہ دیا لم یلد ولم یولد۔ پڑوس نہیں ہے، کہہ دیا علی کل شیء محیط۔ وہ ہر جگہ پر ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ اور جس کمزوری کو بندگی کے لیے اور بندوں کے لیے اللہ نے حسن قرار دیا اور وہ اللہ کے لیے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حبیب اور اس حبیب کے گھر والوں کے لیے بھی یہ عنوان بنے۔ لہذا کہلوا دیا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔
آیت نازل ہوئی تو جناب زہرا نے پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کے یا رسول اللہ کہہ کر سنا کیا. تو نبی نے فوراً فرمایا تو مجھے بابا کہو. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کے باپ نہیں ہے. مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہمیں کچھ کہتی نظر آ رہی ہے اور دوسری آیت کچھ اور میرے بچوں جوانوں اگر کوئی قرآن میں تضاد سمجھے تو سمجھو اس کے دماغ میں تضاد ہے. قرآن میں تضاد نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت بغیر مفسر کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں قرآن کافی ہے؟ ایک جانب مشاہدہ اور ایک جانب قرآن کی آیت. تو کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ الجھن تو ڈال دی میرے بچوں کے دماغ میں. اس الجھن کو دور کرنا بھی اسی ممبر کا کام ہے. اور یاد رہے اس سے اچھا اسکول کہیں اور نہیں ملے گا جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے. دنیا کے تعلیمی ادارے تنگ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایسا بھی کوئی تعلیمی نظام ہوگا جہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہ عالم دین بھی کچھ لینے آیا ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں اور انجینئر بھی بیٹھے ہیں اور لکڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے اور جوتیاں بنانے والے بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی ہے اور اس کے نوکر بھی ہیں. خبردار امام بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی دید علیحدہ ہوتی ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا دی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. ہم اس مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری دید روشن ہو جائے، ہماری اینک صحیح نمبروں کی ہو جائے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا مودی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقلمندی کا ثبوت ہو. جی بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس عزیز سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں بیٹھنے والوں کی دیدہ رہتا ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. اور میں اپنے ان جوانوں اور بچوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو بھی لایا کرو. مولا علی نے تو قاعدہ سے دیا نا کہ بھائی دو طرح کے، ایک تمہارے دین میں تمہارے بھائی، حضرت مالک اشرف سے فرمایا، اور ایک تمہارے انسان ہونے میں بھائی. تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لایا کریں. جو دینی بھائی ہے وہ تو خود ہی آ جاتا ہے، وہ جو انسان ہونے میں بھائی ہے اسے ضرور ساتھ لایا کریں. ذائقہ چکھے. جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ تو سمایا اونچا ہوگا، فہم بلند ہوگی اور سمجھ میں آنے لگے گی باتیں، اور اس کا دور تک کرتی جائے. اور الحمدللہ ایسا تیزی سے ہوتا جا رہا ہے. گفتگو یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں. تو کیونکہ پڑوس اور رشتہ داری استثناء ہو رہے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی رشتہ داریوں اور پڑوس کی جو کمزوریاں تھیں ان سے آزاد کر دیا. یعنی اب اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، اب اگر سجدے کو طول دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ نواسا بیٹھا ہے، بلکہ یہ سب کام اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ.
یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ رسالت کے رشتے سے کر رہے ہیں جی. اگر احترام کر رہے ہیں تو رسالت کا تقاضا ہے، اگر پیار کر رہے ہیں تو رسالت کا تقاضا ہے. یہ کرسی میرے بھائیوں نے علامہ ذوالفقار حسین نقوی کی مجلس ترہیم کے لیے مجھے دی ہے. میں یہاں آنے کے بعد کسی بچے سے کہوں بیٹا تم مجلس پڑھو تو شاید کچھ دیر تک تو یہ برداشت کر لیں، اس کے بعد مجھے کہیں گے مولانا آپ کو ممبر دیا تھا، یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ جسے چاہیں بٹھا دیں. یہ جس کرسی پہ نبی بیٹھے تھے وہ نبی کی کرسی ہے. اب اگر اس کرسی پہ سیدہ کو بٹھا رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہے اب ایک صلوات نبی کی ذات کر دے. ٹھیک ہے اب باہر سے صلوات پڑھ کے بتائیے اگر آواز آ رہی ہے. اب سب مل کر صلوات پڑھیے. وقت میرے پاس بہت تنگ ہے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. یہ قدیمی امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کی شہرت پورے پاکستان میں ہے اور ایک طویل مدت تک علامہ ذوالفقار حسین نقوی اللہ عنہ نے اس منبر کا حق ادا کیا. اور اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ کوئی آیت اٹھاتا ہے تو یا اس جیسی لاتا ہے یا اس سے اچھی لاتا ہے. مایوس ہونے والے کو تو شیعہ کہا ہی نہیں جاتا. ہم مایوس نہیں، ہم اور آپ نہیں تھے، عزاداری تھی. ہم نہیں رہیں گے، عزاداری رہے گی. خبردار اس بنیاد پر نہ کوئی بانی تکبر کرے اور نہ کوئی خطیب متکبر بنے، بلکہ مولا کا شکر ادا کرے کہ عزت عطا کی ہے منبر پہ بیٹھنے کی. اس سال محرم میں حضرت علامہ افسر نقوی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے اور احباب استفادہ فرمائیں گے. بہت ہی مضبوط، بہت ہی عمدہ خطابت ہے، بہت اچھے مطالب ہیں اور منبر پر جچتے بھی ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں اور ایک اچھا چہرہ ہے. اور انشاءاللہ یہ چہرہ، ان کا اچھا چہرہ ملت کے اچھے چہرے میں تبدیل ہوگا اور ہماری تصویر اور نکھرتی چلی جائے گی. میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، اسی لباس میں پھرتا ہوں اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی طرح اچھی ترجمانی کی جا سکے. اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں. ہم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھتے اور خود سے طے کر لیتے ہیں. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، تشریح کوئی اور کرتا ہے. میں بتاؤں گا نا کہ میں کیوں پہنتا ہوں. یہ ماتم میں کرتا ہوں، جوابات کوئی اور دے رہا ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں. یا علی مدد میں بولتا ہوں، جو بولتے نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے. دلیل تو مجھ سے مانگی جائے. تمام تر رشتوں سے اعلیٰ تر اور تمام تر قید اور عیوب اور نقائص سے منزہ ذات اس ذات نے اس کائنات کے لیے نظام بنایا ہے. اور نظام یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنی فضیلتیں بڑھیں گی. مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور فضیلتوں کا بھی مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. کوئی صاحب فضیلت ہو نہیں سکتا جب تک صاحب مصیبت نہ ہو، اور جو صاحب مصیبت ہوتا ہے وہ صاحب فضیلت ہوتا ہے. لہذا یہ جوان سوال نہ کرے کہ کب تک مارے جائیں گے.
کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جب تک چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں مارے جائیں گے۔ اذانوں میں علی ولی اللہ کی صدائیں جب تک باقی رہیں گی، یہ آزمائشیں باقی رہیں گی۔ کسی نے زبردستی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کم تھیں جو محمد رسول اللہ نے پڑھ دیا؟ اور کیا محمد رسول اللہ کے پریشانیاں کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی پڑھ دیا؟ ہم تو مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں، ہم پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنے مسائل بڑھیں گے اتنے ان کو حل کرنے کی صلاحیتیں بڑھیں گی، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہم 156 ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذان آتی ہے، اور کوئی سارے ہی دنیا کے اندر پوری ممالک کے اندر کہیں 10%، کہیں 5%، کہیں 25% مولا علی اور اہل بیت کے جانے والے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی تعداد ہم سے زیادہ ان بھائیوں کی ہے کہ جو میں ایک تعداد ہمیں پسند نہیں کرتی، ہمارا وجود انہیں پسند نہیں ہے، اور غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور غفلت کا شکار ہے، اور جہالت طاری ہے۔ اور میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جہالت کا خاتمہ کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کا شامہ سالم ہو تو اسے گلاب کی خوشبو نہ آئے۔ ہمیں شامہ سالم کرنا ہے، بیماروں کو شفا دلوانی ہے، تاکہ خود بخود لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں۔ مطلب صرف اور صرف یہ ہے، بہت ہی اونچا اور روشن پیغام ہے کہ اگر فضیلتیں حاصل کرنی ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو۔ کچھ تو ایسی آیتیں ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جنہیں دوہرا بنوا کر گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے اس پہ نگاہ جائے اور میرے رویے پہ فرق آئے، میرے طور طریقوں میں فرق آئے۔ قرآن سورہ مبارکہ تکبیر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس آیت کو دوہرا بنوا کے گھر میں لگایا جائے، آتے جاتے اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی کا یہ قول الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ تو جس دن حق میں ہو تو تیاری رہنی چاہیے کہ کل خلاف آنے والا ہے، اور جس دن خلاف ہو تو تیاری رہنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ کل حق میں آنے والا ہے۔ ایک جیسا دور نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، وقت ایک جیسا باقی نہیں رہتا، لہذا ہم اس ایجنڈے کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ جینے کا سلیقہ رکھتے ہیں کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ مصیبتوں کی تاریخ اور مصیبتوں کے عنوانات پہ جب غور کریں گے تو ہمیں مصیبتوں کے ساتھ مصیبت زدہ، مصیبت میں مبتلا، مصیبت خوردہ، مصیبت کا شکار، مصیبت مول لینے والوں کے بھی نام ڈھونڈنے ہوں گے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس نے مصیبت کا کیسے مقابلہ کیا ہے۔ فہرست بڑی طویل ہے، میں حضرت ایوب کے قصے کی طرف نہیں جا رہا، مگر اللہ نے جسے سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا بتایا وہ حضرت ابراہیم ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ہم نے ابراہیم پر ڈالی۔ وہ کون سی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 3 مصیبتوں میں، 3 آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ سب سے پہلی آزمائش، مال اللہ کی راہ میں دے دیا، سب کچھ مال کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جبریل نے ساری بکریاں، جانور، چوپائے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہارا دل دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کو تمہارے جانور نہیں چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم کی آزمائش شروع ہوئی اپنی جان کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم نے اپنی جان دینے کے لیے خود کو پیش کر دیا، جا کے بت خانے کے بت توڑ ڈالے، کسی کا بازو توڑا، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی ناک کاٹی، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب یہ سارا شہر تہوار منا کر واپس آیا، سب گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، جب واپس آئے اور بت خانے میں پوجا کے لیے گئے تو کہ دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو سب نے بے ساختہ کہا کہ ہو نہ ہو یہ ان کی زبان کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کام بتا رہا ہے کہ کس کا ہے۔
تو یہ بڑا پیغام ہے. خبردار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کس نے، روش بتائے گی کہ کس کی روش ہے. اہل بیت کا چاہنے والا منہ سے نہیں بولتا کہ میں شیعہ ہوں، سارا محلہ کہتا ہے امانت اس کے پاس رکھو، والی والا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا. اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسی نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی رکھی ہے. تو کہنے لگے وہ کیسے یہ کر سکتا ہے جو خود اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. تو عزیزو جیسے ہم مردے کو اسماء افہام کہتے ہیں نا، یہ مجلس بھی اسماء افہام کہنے کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم نے اس مجمع سے خطاب کرتے فرمایا کہ جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق اور تمہارا رازق کیسے ہے. پوری قوم کو جھنجھوڑ ڈالا حضرت ابراہیم، مگر کہنے لگے کیا اسی نے ہے لہٰذا اسے سزا دی جائے، آگ میں پھینک دیا جائے. آگ میں پھینکا حضرت ابراہیم کو، اور پھینکا، لے کر نہیں گئے کیونکہ خود جا نہیں سکتے. اور جب حضرت ابراہیم فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، منجنیق میں ٹوکری میں رکھ کر پھینکا تھا. تو جبریل فرشتوں کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوئے، یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. اللہ نے کہا جا کے پوچھ لو میرا خلیل کیا چاہتا ہے. جبریل نے آ کر کہا حل لگا حاجت یا ابراہیم، میں ابراہیم کوئی حاجت ہے. اب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں اور جبریل سوال کر رہے ہیں. فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں تم سے کوئی حاجت نہیں. کہا کس سے ہے؟ کہا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر بتا دو میں اس تک پہنچا دوں. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ملے تو پہلے تو اسے کہیں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل ہو کہ یہ کہو کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہنے کا حق رکھتے تھے محمد اور علی، انہوں نے نہیں کہا. نبی علی کو وسیلہ بناتے ہیں، علی نبی کو وسیلہ بناتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ہاں میں اسی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے. کہا بتا دو پہنچا دوں. اب جملہ سنیں، نظام دے رہے مولا امام سجاد. اور حضرت ابراہیم قرآن کی اس تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد حاجت کون سی رہ گئی. امام فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے. ہماری اصلاح کر رہے ہیں امام. یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ دعا قبول ہو جائے، میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، بس میری یہی حاجت ہے. اور جیسے ہی عقیدہ حضرت ابراہیم اور اللہ کی خاطر جلنے کو قبول کرنا اللہ نے دیکھ لیا، آگ گلزار ہو گئی. بدن نہیں لیا حضرت ابراہیم کا اللہ نے، جانور نہیں لیے حضرت ابراہیم کے اللہ نے. اب سب سے بڑی قیمت انسان کے پاس اور دولت سرمایہ اولاد ہے. کہا اسماعیل کے گلے میں چھری چلا دو. چھری چلا دی، چھری چلا دی. انہوں نے کام اپنا پورا کیا. جب چھری چلاتے تھے چھری الٹی ہو جاتی، پٹی کھول کے دیکھتے تھے کیوں نہیں ذبح کر رہی، کیوں نہیں کاٹ رہی، تو دیکھتے تھے الٹی رکھی ہے. پھر سیدھا رکھتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر وہ نہیں چلتی تھی، پھر دیکھتے تھے تو الٹی ہوتی. تو لوہے سے بولنے لگے. میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. تو ممبر سے اترا تو ایک صاحب نے روک لیا، مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لوہا بولے گا. میں نے کہا آپ کا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا، حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو لوہے کا ٹکڑا چاقو چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے. یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ پھر ابراہیم نے چھری چلائی اور چھری چلی، گلا کٹتا ہوا محسوس ہو گیا. پٹی کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل برابر میں کھڑے تھے. حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دومبا ذبح ہو گیا تھا. اسے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم قربانی تو بڑی دے دی مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے. ہم اس قربانی کو مؤخر کر رہے ہیں، بڑی قربانی ہے. اب کچھ قرآن نافہم لوگوں نے لکھ دیا
کہ ذبح عظیم سے مراد وہ جنت کا دمبا ہے، کیونکہ وہ عظیم الجثہ جنت کی گھاس کھا کھا کے موٹا ہو گیا، تو قرآن نے اسے عظیم کہا یعنی موٹا۔ یہ موٹا دمبا تھا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا۔ میں تو یہاں زیادہ رکنے کا عادی نہیں ہوں ایسی بحثوں میں، ایک جملہ کہہ کر سادہ سا آدمی ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ جو حضرت اسماعیل کی قربانی پر بڑی قربانی کو دمبا مان لے، ان کا ہی حق ہے کہ وہ ہر واہیات کو ولی مان لے مگر علی کو ولی نہ مان۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قربانی پر موقع کر دیا۔ علامہ اقبال کے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا اللہ نے عنوان دیا ہے وہ ہے بیٹا حسین۔ باپ نقطہ باپ، بیٹا مانیے ذبح عظیم۔ ہم نے بڑی قربانی پر موقع کر دیا، ایک بڑی قربانی چاہیے، سمجھ چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم کا مال اللہ نے واپس کیا مگر حسین کا رکھ لیا۔ حضرت ابراہیم کی جان اللہ نے واپس کر دی مگر حسین کی رکھ لی۔ حضرت ابراہیم کی اولاد اللہ نے واپس کر دی مگر حسین مولا کی رکھ لی۔ کیا فرق ہے حسین اور ابراہیم میں؟ مثال دے رہا ہوں اور یہیں سے رب سے مسائل۔ آپ اپنے 2 سالہ بچے کے لیے ٹرافی لائیے، وہ ٹرافی ریپر کھول کے کھانے لگے تو اسے کہیے مجھے دے دو، اول تو وہ دے گا نہیں، اور اگر دے دے تو آپ کھائیں گے، اور اگر آپ نے بچے کی ٹرافی کھا لی تو سارا معاشرہ کہے گا کہ انہیں دیکھو یہ بچے کی ٹرافی کھا گئے، جبکہ آپ کتنا ہی کہتے رہے کہ ہم ہی لائے تھے، ہم ہی نے دلوائی۔ بچے کی ٹرافی آپ نے جب وہ 2 سال کا تھا نہیں کھائی۔ یہی بچہ جب 20 سال کا ہو جائے گا، ڈائریکٹر لگ جائے گا، گورنر لگ جائے گا، وزیر ہو جائے گا، افسر ہو جائے گا 21ویں گریڈ کا، یہ ابا کے لیے دوائیاں لائے گا، آپ کے لیے آپ رکھ لیں گے، جوڑے بیڑے بنا کے لائے گا، آپ رکھ لیں گے، آپ کو گاڑی خرید کے دے گا، آپ لے لیں گے۔ 20 سال 30 سال پہلے آپ نے ٹرافی نہیں لی، 30 سال کے بعد وہ جو دے رہا ہے وہ آپ لے رہے ہیں۔ یہ کیا بچہ بدل گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ فرق بدل گیا۔ یہی عزیزان گرامی فرق ہے حضرت ابراہیم اور امام حسین میں۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ حسین سے لیا جائے گا اس لیے کہ بندگی کی باپ میں حسین سے بڑا کوئی بندہ نہیں۔ ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر موخر کر دیا۔ وہاں 1 اسماعیل، یہاں 58 اسماعیل، 18 صرف مولا علی کے بیٹے ہیں اور 58 بھی بنی ہاشم نہیں ہے، بنی ابو طالب۔ بنی ہاشم کہہ کے تو ہم نے خاندان بڑا کر دیا، وہاں حضرت عبد المطلب کی اولاد نہیں، وہاں حضرت ابو طالب کی اولاد۔ کربلا میں اگر 72 ہیں تو 58 گھر کے لوگ ہیں۔ قربانی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس میں گھر سے، عزیزوں سے اور ہونے رشتہ داروں سے تعلق ہو۔
ہم بڑی قربانی دیں گے. کتنے اسماعیل ذبح کیے حسین نے, 4 لاشوں پہ تو حسین بہت روئے. لاشیں تو سب میرے مولا نے خود اٹھائے, حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتے. اگر کوئی پڑھ کر مانگتا تھا مولا اسے میں اٹھاؤں, تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے. یہی تو رونے کا مقام ہے کہ جس نے سارے لاشیں اٹھائے اس کا لاشا کسی نے نہ اٹھایا, بے گور و کفن لاشا رہا. لاشیں میرے مولا نے بہت اٹھائے, مگر عزیزانو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. لاشوں کے نام سنیے, ان میں پہلا اور ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا. اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, کسی غم میں اللہ نہ رلائے, سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. حضرت قاسم کا پامال لاشا لے آئے. جب بھی کبھی لاشا لاتے تھے تو خیمہ گاہ کے باہر اس لاشے کی وارث بیوی کھڑی ہوتی تھی, بڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر یہ عجیب منظر ہے کہ قاسم کا لاشا ہے مگر ماں نہیں ہے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, بیویاں بیٹھی ہیں. امام نے تعجب سے پوچھا, بہن زینب, بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو جناب زینب سے بیوی نے کہا, ایک بیوی نے آواز دے کر کہا, بیوی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی. اب جا کر جو دیکھا تو پیشانی سجدے میں ہے, اور جناب ام